अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, डेंगू एक ऐसी वबा है जो कि माजी में हमने देखा जब केसेस रिपोर्ट हो रहे थे तो खासा जो है लोग परेशान हो रहे थे, मगर अब इस वबा ने ऐसा महसूस हो रहा है एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ अगर हम बात करें रवा साल तो 896 केसेस जो है वो ना सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं सिंध भर में, बल्कि अगर 24 घंटों की हम बात करें तो कराची में सिर्फ 7 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। सवाल तफसीलात जो हैं वो मज़ीद हम अपने जो K21 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं शाहीन सिद्दीकी उनसे जानते हैं। शाहीन, स्टैट्स आ गए हैं, हुकूमत क्या कर रही है, इसके ऊपर क्या जो है वो हिकमत अमली बनाई जा रही है ताकि इस मसले से निकला जा सके? अवेयरनेस इस सवाल से ज़रा नादरीन को आगाह कीजिएगा। देखिए अलीजा, जहाँ तक ताल्लुक है डेंगू प्रोग्राम का, तो डेंगू और मलेरिया प्रोग्राम जो है वो मर्ज कर दिया गया है। पहले डेंगू प्रोग्राम कराची में ही हुआ करता था, इसका मरकज कराची था, अब इसको जो है वो हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हम डेंगू की बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर हम 10 साल की रिपोर्ट देख लें तो कराची में ही सबसे ज्यादा डेंगू के केस रिपोर्ट हुए हैं। बाकी दीगर अजला जितने हैं, दीगर शहर जितने हैं, उसमें इतने केस रिपोर्ट नहीं हुए। दूसरे नंबर की अगर हम बात कर लें तो वो हैदराबाद है जहां केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से मूवमेंट हो गई है डेंगू प्रोग्राम की। और ये भी देखा जा रहा है कि जो इतनी बड़ी तादाद में मशीनरी खरीदी गई थी स्प्रे के हवाले से, वो भी गैर फाल हो चुकी है। और अब वो जो है वो सर्विसेज अस्पताल में वो मशीनरी पड़ी हुई है, लेकिन बिल्कुल गैर फाल है। इस वक्त डेंगू प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल गैर फाल हो चुका है। और हर साल का जो है वो यही एक देखा जाता है कि डेंगू प्रोग्राम एक्टिव ही नहीं होता ताकि वक्त पर जो है वो स्प्रे किया जाए। अगर हम बात करें बारिशों की, तो बारिशों के दौरान और बारिशों के बाद अगर प्रॉपर स्प्रे कर दिया जाए तो ना सिर्फ मलेरिया बल्कि डेंगू पर भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं हर साल जब ये जरसूमा फैल जाता है, डेंगू वायरस फैल जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि थोड़ा सा हुकूमत अमवात के बाद या केसेस बढ़ने के बाद थोड़ा सा नोटिस लेती है, लेकिन फिर भी महकमा सेहत जो है वो सीरियस नहीं होती इस हवाले से। अभी जो महकमा सेहत वजीर सेहत हैं डॉक्टर साद नियाज, उन्होंने एक इजलास कुछ दिन कबल जो है वो बुलाया था, जिसमें इसको बार-बार करवाया गया था कि इस पर काबू पाया जाए और स्प्रे जो है वो शहर भर में और सूबे भर में जो है वो मतलब शुरू किया जाए। लेकिन अभी तक ताहाल हम देख रहे हैं इस इजलास को भी तकरीबन 5 से 6 दिन गुजर गए, लेकिन कोई कहीं पर भी, ना कराची शहर में ना ही सिंध के किसी अजला में स्प्रे मुहिम का आगाज हुआ है। शाहीन, आप इन्वेस्टिगेट करती हैं, ग्राउंड पे रहती हैं, कौन सा जिला सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है या इस तरह के स्टैट्स हैं आपके पास? जहां देखिए, जहां तक बात है कराची के अजला की, तो इस वक्त डेंगू के कराची में इस माह जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो 72 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें जिला वस्ती में 19 केस रिपोर्ट हुए हैं, जुनूबी में 21 केस रिपोर्ट हुए हैं, गरबी में 3 हुए हैं और इसके अलावा कुरंगी में हुए हैं, किमाड़ी में हुए। लेकिन अगर हम बात करें कराची शहर की, अभी ये वो केस हैं जो इनके पास रिपोर्ट हुए हैं और इससे जायद केस, मतलब 3 गुना ज्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि अस्पतालों से डेटा डेंगू प्रोग्राम कलेक्ट ही नहीं करता। और जब से वो कराची से गया है प्रोग्राम, तो बिल्कुल ही गैर फहाल हो चुका है, क्योंकि कोई ना डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और ना ही कोई स्प्रे मुहिम का आगाज किया जा रहा है। तो ये इन केस की बात करें जो महकमा सेहत ने जारी किया है, ये सिर्फ अगर बात की जाए तो ये 10% केस हैं जो रिपोर्ट हुए, जबकि 90% केस जो है वो कराची और हैदराबाद जिला से रिपोर्ट ही नहीं हुए अभी तक, जितनी बड़ी तादाद में डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। मतलब में ये जिम्मेदारी जो है ना सिर्फ महकमा सेहत बल्कि जो जिला इंतजामिया है उनके ऊपर भी आयद होती है, क्योंकि स्प्रे की मशीनें हमने देखी जी, माजी में भी बड़ी गाड़ियां मंगवाई गई, अब वो मुहिम आपको चलती नहीं दिखाई दे रही जितनी ज़रूरत है। शायद यही बात कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ। केएमसी की ने बड़ी जो है वो गुज़िश्ता 2 साल कबल जो है वो बड़ी तादाद में मशीनरी, करोड़ों रुपए की मशीनरी खरीदी, लेकिन वो ना पिछले साल वो मशीनरी नजर आई और ना ही इस साल अभी तक बारिशों के बाद कोई मशीनरी नजर आई। जबकि अगर हम सिंध की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो कराची में सिर्फ बारिशें कम हुई है, लेकिन सिंध के बाकी इजला में बड़ी तादाद में, मतलब बड़ी हमने देखा है कि बारिशों का जो है वो फेज रहा है और जगह जगह पानी भी खड़ा रहा है। उस पर स्प्रे करना लाजमी था, क्योंकि ये ना सिर्फ मलेरिया बल्कि डेंगू भी बहुत ज्यादा होता है। मलेरिया के केस में इंटीरियर सिंध में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन महकमा सेहत ने अभी तक हाईलाइट नहीं किया इस बात को कि मलेरिया के केस इतनी बड़ी तादाद में इंटीरियर सिंध से जो है वो रिपोर्ट हुए हैं।
شاہین یہ بھی بتائیے گا نا، دیکھیں آپ گراؤنڈ فیلڈ پر ہوتی ہیں، کیا حکمت عملی آپ دیکھتی ہیں جو لینی چاہیے اور نہیں لے رہی سرکار اور محکمہ صحت اور بلدیہ عظمیٰ کراچی یا دیگر ضلع انتظامیہ؟ دیکھیں علیزہ، اگر ہم بات کریں محکمہ صحت کی اور کے ایم سی کی، تو جب ان کے پاس مشینری موجود ہے، ان کے پاس تمام عملہ بھی موجود ہے، تو اس پہ جیسے ہی بارشیں شروع ہوتی ہیں، اگر آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں یا دوسرے شہروں میں بھی دیکھیں، اگر ہم اسلام آباد کی بھی بات کریں یا لاہور کی بھی بات کریں، تو جیسے ہی بارشوں کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ تواتر سے جو ہے وہ اس پہ مہم کا آغاز کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا جو صوبہ ہے وہ بالکل غیر فعال ہوتا ہے، خاص طور پہ فیومیگیشن کے حوالے سے. تو کوئی بھی اسٹریٹجی بنائی نہیں گئی ہے. 5 دن قبل جو ہے وہ محکمہ صحت کی جانب سے، وزیر صحت کی جانب سے اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس پہ مہم کو جلد سے جلد شروع کیا جائے، کیونکہ ملیریا جو ہے وہ ٹھٹا کے اضلاع اور کافی اضلاع سجاول وغیرہ میں کافی زیادہ ملیریا کی کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن بہت شکریہ شاہین اپڈیٹ کرنے کے لیے. شاہین جو ہے وہ ہماری رپورٹر ہے، ہیلتھ بیٹ پہ کام کرتی ہیں، گراؤنڈ پر ہوتی ہیں. ہم تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں اور بتا رہی تھی کہ بہت سارا جو ڈیٹا ہے وہ اب تک جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنا ہے. اس حوالے سے ڈپٹی ڈی جی ہیلتھ ہیں مشتاق شاہ صاحب، سرکاری افسر ہیں، ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں کہ سر یہ جو اپڈیٹس آ رہی ہیں اس کی روک تھام کے لیے کیا کردار ادا کیا جا رہا ہے سرکار کی جانب سے، ذرا ہمیں ناظرین کو بھی بتا دیں اور آگاہ کر دیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مشتاق شاہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ کیا اس پہ کردار ادا کیا جا رہا ہے، کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ اچھا، ہماری جو لاسٹ ویک میں جو ہماری ملاقات ہوئی تھی، ایک میٹنگ ہمارے آنریبل جو منسٹر ہیلتھ ہیں انہوں نے کنڈکٹ کی تھی کراچی میں. تو اس کی جو ہے اس کی میٹنگ کے بعد تو ہم نے پروگرام میں باقاعدہ ایک تیزی جو ہے لائی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ہم لوگ جو ہے خاص طور پہ میں جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب سے، جو ہمارے ڈپٹی میئر ہیں کراچی کے، ان سے ڈینگی کے متعلق، اور جو ملیر اور جو انٹیریئر کے جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، ٹھٹا، سجاول، میرپور خاص، وہاں پہ ملیریا کے جو کیسز ہیں رائز ہیں. ظاہر ہے یہ انٹر سیکٹورل جو ہے نا ایک ایفرٹ ہے. اس میں سارے جتنے بھی ادارے ہیں، لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، ہماری لوکل گورنمنٹ ہے، گندگی، پانی کے تالاب ہونا، تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں. ابھی ہم نے یہ کیا بھی ہے اور ہماری پلاننگ تیار پہلے بھی ہے. ہم ویکلی بیسس پہ لوکل گورنمنٹ سے مل کر IRS، جس کو ایک پکا پھوہارا جس کو کہا جائے، وہ روم اسپرے ہوتے ہیں. جدھر بھی کوئی پازیٹیو کیس آتا ہے ملیریا کا یا ڈینگی کا تو اس میں اسپرے کیا جاتا ہے. اور فیومیگیشن جو یہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ فیومیگیشن کی جائے، وہ اس کا ایک کاسمیٹک ایفیکٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے زیادہ کرنے سے تو نقصان ہے، اس میں کینسرس ایجنٹ ہیں، تو اس طریقے سے یہ جو ہے یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا لاروی سائڈنگ ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے پچھلے مہینے سے اس اگست کی 15 تاریخ تک انٹامولوجیکل سروے پورے سندھ میں کروایا ہے، جس میں ہمارے زولاجیکل اسٹوڈنٹس وہ ہمارے ساتھ شامل تھے. سر فیکٹس کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے سامنے؟ آپ نے جو سروے کروایا اس کے سٹیٹس سامنے کیا ہیں؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ جو 2022 میں جو اتنا فلڈ آیا، اس میں جو کراچی کی، حیدرآباد کی، میرپور خاص کے جو کیسز تھے وہ تقریباً اگست تک جو تھے، میں آپ کو ایک فگر بتا دوں، اگست تک جو کیس تھے وہ تھے 25,069 کیسز. یہ 2022 کے سٹیٹس بتا رہے ہیں آپ؟ 2569 کیسز 2022 کے سٹیٹس بتا رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، 22 کی. اور جو ابھی جو کیسز ہیں ڈینگی کے آج تک جو ہوئے ہیں وہ 923 کیسز ہوئے ہیں. اور ہمارے پاس پبلک کے جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جتنی بھی بڑی جنا ہاسپٹل ہوا، لیاری ہوا، یا جتنے بھی ہمارے سر آپ نے سفارشات لکھ کے میئر کراچی، بالخصوص کراچی کی اگر میں بات کروں تو میئر کراچی کو لکھ کے دیے مرتضیٰ وہاب صاحب کو کہ جی یہ ضروری ہے، اس طرح کیس رپورٹ ہو رہے ہیں تو آپ جو ہیں اپنی حکمت عملی بنائیں ضلع. جی بالکل، ہماری جو ہیلتھ کی ٹیمیں ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، اور صرف لوکل گورنمنٹ نہیں، واٹر، واسا، اور جو یہ پانی کے جو اور ادارے ہیں، اینیمل ہسبنڈریز ہیں، کیونکہ وہاں پر ہمیں ایل لائن ایشوز کرنی پڑتی ہیں جن کو ہم لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ جو ہے نا وہ آپ نے سر سفارشات لکھ دی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اب تک ہمیں گراؤنڈ پہ یہ اسپرے مہم اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی؟ کب تک اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا، کچھ بتا سکیں گے آپ؟ دیکھیں بھائی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ ایک اتنے بزی لائف میں دھواں تو نظر آتا ہے،
لیکن جب فیومیگیشن ہوتا ہے تو وہ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کو بھی ایک پلان کے مطابق، لیکن جو لاروی سائڈ ہے، جو پانی جو تھوڑے تھوڑے ٹائروں میں پڑا ہوا ہے، پانی گھروں کے باہر ہے، تو یہ ابھی جیسے آپ کی توسط سے آپ کی میڈیا نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے اس میں، جس میں ہم ڈینگی میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ پانی باہر کے اندر جو ہے نا وہ کھڑا نہ ہو، فریجوں کے ٹرے میں نہ ہو۔ یہ ہم نے LSW جو پولیو کے پروگرام ہوتے ہیں ان سے سروے بھی کروایا ہے، جس کے نتیجے میں تو یہ اتنے کیسز ہمارے کم ہوئے ہیں، اور ہماری ٹیمیں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کنٹینیوسلی ایک پروسیس ہے جس کے ساتھ ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک ڈیٹا کنٹرول روم بنا ہوا ہے جدھر جو ہے ابھی 17 یونین جو ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے ملیریا میں، اور جو ہمارے 6 ڈسٹرکٹس ہیں وہ ڈینگی میں الرٹ ہے، اور ہم فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز وہ جو ہے مہم چلا رہے ہیں اپنی، وہ میں ان کے ساتھ ہوں، میں جتنی بھی ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم علی رضا یہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ اچھا مشتاق شاہ صاحب، یہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے یہ صرف سرکاری ہسپتال سے آپ کلیکٹ کر رہے ہیں یا دیگر پرائیویٹ ہسپتالوں سے بھی کلیکٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہمارے ساتھ ہے، اور ہیلتھ کیئر کمیشن نے ہمارے پاس 126 پرائیویٹ ہاسپٹلز کراچی میں اور انٹیریئر سائڈ میں ہمارے فوکل پرسنز کے ساتھ نیٹ ورک ہے، جس میں ہم پریما کوئن کی ٹیبلٹ بھی دیتے ہیں، اور باقی جو اور بھی ادارے ہیں، PPH ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، NRS بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری ڈیٹا کلیکشن کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں کہیں نہ کہیں اگر پرابلم ہوتا ہے تو ہیلتھ کیئر کمیشن پرائیویٹ اداروں سے بھی ہمیں ڈیٹا مل جاتا ہے۔ اچھا مشتاق شاہ صاحب، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا سولوشن کے اوپر اپنے پروگرام کے ذریعے بتائیں، کیونکہ دیکھیں محکمہ صحت کے اوپر ساری چیزیں نہیں ڈالی جا سکتی، اس کا جو شیئر ہے وہ کہیں نہ کہیں ضلع انتظامیہ پر بھی آتا ہے، اور دیگر جو DMCs ہیں اور دیگر جو سلسلہ ہے ٹاؤنز بنے میں اس کے اوپر بھی جو ہے یہ سلسلہ آتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محکمہ صحت ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ آپ کیا سفارشات یہاں سے اس میڈیا ہاؤس کے ذریعے آپ کیا دینا چاہیں گے کہ ضلع انتظامیہ کیا کرے؟ کیونکہ ابھی ہمیں گراؤنڈ پہ ڈسپلے ہوتے نظر نہیں آ رہے، مگر ہمیں یہ کیسز سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی کیسز بھی ظاہر ہے یہ 2 مہینے ہیں جس میں ڈینگی کے کیسز بھی بڑھیں گے اور ملیریا کے کیسز بھی بڑھیں گے۔ اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملٹی سیکٹورل اپروچ ہے، صرف ہیلتھ کی ٹیمیں اگر کام کریں گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ لوکل گورنمنٹ کی ٹیمیں، ہماری جو اینیمل ہسبنڈری ہے، جو ہماری ابھی جو لوکل گورنمنٹ کے میئر آئے ہیں، ان سے جو نیچے والی پوسٹیں ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، اور ہم نے بھی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو یہ انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے سوشل نیٹ ورک پہ بیٹھیں اور ان کو سب لوگوں کو ایک پلان بنائے۔ اور ابھی جس طریقے سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، ہم پورے سندھ میں 30 تاریخ کل سے جو ہے 1 ہفتے کے لیے ملیریا اور ڈینگی کے لیے مہم چلا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک میں نے ملیریا کا ویک چلایا تھا پورے سندھ میں، جس میں جو ہے وہ کراچی کے لوگوں نے سیمینار کیے، کمیونٹی انگیجمنٹ ہوئی، اور میں اسکولز میں جا کے ہم نے جو ہے لوگوں کو بتایا، بچوں کو بتایا کہ اس طریقے سے پانی کو گھر کے باہر جمع ہونے نہ دیں، اور اندر بھی جو ہمارے گملے ہیں، پودے ہیں یا فریج کے ٹریز ہیں ان میں پانی جمع ہو، کیونکہ یہ ڈینگی کا لاروا جو ہے ایک چھوٹے سے بوتل کے ڈھکنے میں بھی اس کا جو ہے نا وہ لاروا پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں مشتاق شاہ صاحب، یہ بھی بتا دیں جتنی بھی آبادی ہے، پچھلے سال کتنی اموات ہوئی تھی اس ڈینگی سے؟ کراچی کی جتنی بھی ہماری آبادی ہے وہ پانی کو تھوڑا اسٹور کر کے رکھتی ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس میں 4 دن سے پانی جو زیادہ پڑا ہو اس کو ہم ختم کر دیں اور جگہ کو خشک رکھیں، فل آستین والے کپڑے پہنیں، ماسک لگائیں، تو انشاءاللہ یہ ہماری ریکمنڈیشنز ہیں ایک انڈیویجول طور پہ، اور باہر کی طور پہ ملٹی سیکٹورل اپروچ ہونی چاہیے جس میں یہ ہمارا کام ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے۔ مشتاق شاہ صاحب، ماضی میں 2022 میں کتنی اموات ہوئی تھی اس ڈینگی کی وجہ سے؟ وہ اسٹیٹس ذرا شیئر کیجیے گا۔ یہ جو اموات ہوئی تھیں اس میں ملیریا میں وہ ہوئی تھی 24، پورے سندھ بھر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سندھ بھر کی بات کریں، کراچی کی بات کریں؟ صرف یہ سندھ بھر کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ کراچی کی ڈیٹا سیگریگیٹ میرے پاس نہیں ہے اوکے اس وقت۔ اور اس میں ڈینگی سے کتنی اموات ہوئی تھی؟ اس میں ڈینگی میں جو ہے 17 افراد ہوئے، جو ہے ڈیتھ ہوئے تھے، ان میں باقی جو 3 تھے ان کو جو ہے ایج بھی زیادہ تھی اور ان کے ساتھ اور بھی کنجنائٹل ڈیزیز تھی۔ ابھی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا مشتاق شاہ صاحب؟ ابھی مشکلات کا سامنا یہ ہے کہ جو ہے ہمارے ساتھ کمیونٹی کا جو ہے وہ رجحان چاہیے، آپ لوگوں کے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ ہم جو جتنے بھی میسیجز آپ کو اگر دیں یا آپ خود بھی ایک میسیج چلائیں تاکہ ایک
कैंपेन चले लोगों को अवेयरनेस की। और कि बस। पानी जो है वो जमा ना हो, इस पर यकीनी तौर पे आवाम के साथ साथ जिला इंतजामिया, गमले बहुत जो हैं, शुक्रिया हमारे मुश्ताक पौधे, शाह साहब, बहुत गमले। शुक्रिया अपडेट तफसीलात से हमें आगाह करने के लिए। नाज़रीन देखें, बात यह है कि अवामी सतह पर तो बिल्कुल यकीनी तौर पर अवेयरनेस है भी और हो भी रही है और दी भी जा रही है, और कोशिश करनी चाहिए नाज़रीन कि पानी की जो सूरत हाल है वो ना जमा हो, अपने अहाते में देख लें, और अगर कहीं जमा हो तो वहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया उनसे अप्रोच करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ये सिर्फ कीचड़ का मसला नहीं है, इस चीज़ से जो पानी जमा है सड़कों पर, इससे जो है वो डेंगू की वबा जो है वो फैली हुई है। स्टेट्स और इस प्रोग्राम, इस सेगमेंट को करने का मकसद ही यही था ताकि स्टार्ट हो जाए ये चीज़ें, ताकि जो ज़िला इंतज़ामिया और दीगर लोग हैं वो कम से कम स्प्रे मुहिम जो है वो उसका आगाज़ करें गली मोहल्ले में, और लोग जो हैं वो कॉल्स करें, अपने राब्ते करें इन लोगों से कि कम अगर उनके मोहल्लों में पानी जमा है तो फौरी तौर पर उनको बताया जाए कि जी डेंगू इससे जो है वो वबा जो है वो फैली हुई है। नाज़रीन इसके ऊपर टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, एक और आम टॉपिक पे बात करनी है।